عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قل آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین میرے وہ بندو اسرفوا علی انفسہم جو زیادتی کر بیٹھے ہو اپنے آپ پر لا تقنطوا من رحمت اللہ نہ مایوس ہو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بالیقین اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا انہ هو الغفور الرحیم واقعی وہ بخشنے والا رحمت والا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور تم لو لگائے رکھو اپنے پروردگار کے ساتھ وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اسی کی ہی اطاعت کرتے رہو من قبل ان یأتیکم العذاب پہلے اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے ثم لا تنصرون اور پھر تمہاری کو مدد بھی نہ ہو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی رحمت کو بیان فرما رہے ہیں اصل میں کچھ حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم نے بہت قتل کیے بے انتہا قتل کیے ہم زنا کا مرتکب رہے بہت گناہوں کا مرتکب رہے کیا اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمارے جو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا کیا یہ معاف ہو جائیں گے تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ معاف کرنے پر قادر ہے اللہ معاف کر دے گا اور اگر کسی شخص سے خدا نہ خواستہ ایمان کی حالت میں بھی گناہ سرزد ہو جائیں اور وہ صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے پھر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک معاف فرما دے گا کیونکہ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ سے امید بھی وابستہ ہو اور اللہ کا خوف بھی دامنگیر رہے معافیاں مانگنے کے بعد اترانا نہیں چاہیے کہ اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا نہیں بلکہ مرتے وقت تک یہی خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ کسی مسلمان کو رہنا چاہیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کلکم خطاؤن تم سارے ہی خطا کار ہو وخیر الخطائین اور خطا کاروں میں سے جو بہترین لوگ ہیں التوابون وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اس خیال سے گناہ کرنا نہیں چاہیے کہ میں توبہ کر لوں گا خدا نہ خواستہ کسی سے گناہ غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے توبہ اور استغفار کا رستہ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگنی چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ عبادت کے ذریعے سے اعمال صالح کے ذریعے سے اتنے بڑے مقام تک نہیں پہنچتا توبہ اور استغفار کی وجہ سے بعض اوقات بہت بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے اس
لیے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے عبادت کے بعد بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد مصنون کیا ہے کہ ایک دفعہ تھوڑا سا بلند آواز سے کیا کہا جائے، اللہ اکبر، اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب نماز تو عبادت ہے، لیکن اس کے اندر بھی چونکہ شائبہ کس کا رہا، ریاکاری کا رہا، صحیح طریقے سے ہم نماز نہ پڑھ سکے، جیسے حق تھا ادا نہ کیا، تو اللہ سے توبہ اور استغفار۔ تو جب خدا نخواستہ غلطی اور گناہ ہو جائے تو پھر تو انسان کا، مسلمان کا خاصہ خاص طور پر یہ ہے، ابن آدم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ سے توبہ معافی مانگے۔ بعض جگہوں پر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ دو بچے آپس میں جھگڑ رہے تھے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت والی نگاہ گناہ گار کی طرف زیادہ ہوتی ہے یا ایسے شخص کی طرف زیادہ ہوتی ہے جس سے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں۔ آپس میں دو بچے جھگڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی توجہ اس مسلمان کی طرف زیادہ ہوتی ہے جس سے کبھی گناہ ہو جائے اور پھر وہ معافی مانگ لے، اور دوسرے کا یہ تھا کہ جس نے کبھی کوئی غلطی کی نہیں، جرم کیا نہیں، اس کی طرف اللہ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی شفقت اور مہربانی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک بابا جی گزرے، تو بابا جی سے پوچھنے لگے کہ ہمارا یہ مدعا ہے، ہمارا جھگڑا ہے، آپ بتائیں کس کی بات درست ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ میں تو مولوی تو ہوں نہیں، عالم نہیں ہوں کہ تمہیں کوئی بات کروں کوئی پتے کی، البتہ اتنی بات ہے کہ میں کھڑیوں کا کام کرتا ہوں، کھڑیوں کا کام کرتا ہوں، کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں۔ تو ہمارا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک دھاگا چل رہا ہے لیکن جو دھاگا ٹوٹ گیا اس کو ہم گیرا دے دیتے ہیں اور اسی پر نظر زیادہ ہوتی ہے کہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس مسلمان پر اللہ کی توجہ، اللہ کی مہربانی زیادہ ہوتی ہے جس سے کبھی گناہ ہو جائے اور پھر وہ توبہ استغفار کرے۔ تو بہرحال مسلمان کو اسی شان سے رہنا چاہیے کہ میرا خالق اللہ ہے اور میں نے معافی اسی سے مانگنی ہے، کوئی اور معاف کرنے والا ہے نہیں، ہمیشہ اللہ کی طرف توجہ رہے۔ اس لیے فرمایا یا عبادی، میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، کسی بھی طرح کا گناہ ہو گیا، گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن تمہارے لیے ہونا یہ چاہیے کہ انیبوا الی ربکم، صرف مغفرت کی امید پہ نہیں بیٹھا رہو بلکہ انیبوا الی ربکم، لو اپنے رب کے ساتھ لگائے رکھو، اپنے رب کے ساتھ لو لگائے رکھو۔ فرمایا واسلموا لہ، اطاعت اسی کی کرتے رہو، یعنی جب توبہ استغفار کر رہے ہو تو پھر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بات رچی اور بسی ہوئی ہو کہ میں نے آئندہ یہ جرم نہیں کرنا۔ دل کے اندر گناہ لے کے بیٹھے ہیں، گناہ جو ہوا ہے اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے، دل کے اندر اس گناہ پر ندامت بھی نہیں ہے، تو پھر توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ تو اسی چیز پر ہوا کرتی ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس کو چھوڑ لیا جائے اور آئندہ پکا ارادہ کر لیا جائے کہ یہ گناہ نہیں کرنا، اور جو ہو چکا اس پر ندامت بھی ہو، پھر توبہ اور استغفار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، دل کے اندر پھر یہی بات ہے کہ موقع ملے گا تو یہ گناہ کریں گے، ندامت بھی نہیں ہے، تو پھر تو یہ مذاق والی بات ہے، یہ توبہ استغفار والی بات ہے۔ توبہ اور استغفار اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے سامنے ندامت کے اندر بھی مبتلا ہو، پکا ارادہ کر لے کہ یہ گناہ نہیں کرنا، اور آئندہ پکا ارادہ کر لے کہ کبھی یہ کرنا ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ان شرائط، یہ شرائط پوری نہیں ہو رہی، ندامت نہیں ہو رہی، دل کے اندر گناہ پھر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ موقع ملے گا تو کریں گے، توبہ نہیں قبول ہوگی۔ البتہ بندہ ہے، اللہ سے عرض کرے اللہ میاں میرا معاملہ کیسا گندا ہے کہ میں آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں، دل میں پھر بھی گناہ چھپا کے بیٹھا ہوں، آپ مہربانی فرما کر میرے دل و دماغ گناہوں سے پاک فرما دیجیے۔ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، یہ بات ندامت نہیں ہو رہی، ندامت کو اللہ سے مانگے، چھوٹ نہیں رہا، پکا ارادہ تو کرے کہ میں چھوڑ دوں گا، لیکن پھر بھی امید اللہ سے وابستہ کرے کہ اللہ میاں بچانے والے آپ ہیں،
میں کیا ارادہ کر سکتا ہوں، میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، اصل تو ارادہ آپ کا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر مجھے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچا لیجئے، میری نسلوں کو گناہوں سے بچا لیجیے۔ جب یوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف مکمل رجوع ہوگا، پھر اللہ پاک ندامت بھی دے دیں گے، گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دل و دماغ کو پاک صاف ستھرا رکھیں گے۔ مانگنی ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، ہم کون ہوتے ہیں ندامت کر سکتے ہیں بھائی؟ اس لیے گناہوں پہ ندامت بھی کون دیں گے؟ تو ندامت بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یوں لو لگائے رکھو اپنے پروردگار کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کی اطاعت کا دم بھرتے رہو، مِن قبل أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، عذاب آنے سے پہلے موت آ گئی، عذاب آ گیا، یہ کب آئے گی کسی کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ فرمایا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کیسا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم توبہ استغفار کے بغیر مر جاؤ اور پھر عذاب آ جائے، پھر کسی قسم کی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک